بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا درس حالات حاضرہ پر ہوگا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل نیو یارک میں سلمان رشدی پر قاتلانہ حملہ ہوا، تو ہمارا اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ سلمان رشدی کون تھا، یا اس نے جو کتاب اس کی ہے ناول لکھا ہے اس نے شیطانی آیات کے نام سے، اس کی کے بارے میں جو لکھا ہے، کیا لکھا ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ سلمان رشدی ایک ہندوستانی کالم نگار ہیں۔ اس نے بہت سارے اس کے ناول اس نے لکھے ہیں۔ اس کے جو معروف ناول ہیں اس میں مڈ نائٹ چلڈرن ہیں، یعنی آدھی رات کے بچے، شیم یعنی شرم، اور جو مور کی آخری آہ، اس طرح کی جو ناولز ہیں، اور اس کے جو معروف ناول ہیں اس میں شیطانی آیات جو ناول اس نے لکھا ہے، یہ معروف بہت زیادہ مشہور ہوا، اور اسی کی وجہ سے اس کے اوپر قتل کے فتوے لگائے امام خمینی علیہ الرحمہ کی طرف سے۔ تو اس ناول میں شیطانی آیات نامی جو ناول یہ کتاب اس نے لکھا ہے، اس کے اندر اس نے پیغمبر گرامی اسلام کی ذات، قرآن مجید، خانہ کعبہ، امہات المومنین اور بہت سے دیگر امت مسلمہ کے جو مقدس چیزیں ہیں ان کی توہین کی، اور اس کو غلط انداز میں اس نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر شیطانی آیات میں اس نے جو آیات غرانیق ہے کا جو افسانہ ہے اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا ہے۔ اس جو آیات غرانیق میں جو آیت ہیں اس کو نعوذ باللہ اس میں شیطان نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا، اور شیطان کے کہنے پر نعوذ باللہ پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اس طرح کی جو افسانے اس نے بیان کیے جسے اکثر اہل سنت و اہل تشیع علماء اس کو رد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی بہت ساری فصلیں ہیں۔ اس میں جو خود ایک فصل ہیں جبریل فرشتے پر ہیں، ماہون پر ہیں، عائشہ پر ہیں، آشکار اور مخفی شہر، دور جاہلیت کی طرف بازگشت، اسرائیل فرشتے۔ اچھا، اس کے علاوہ بحر عرب کے دو حصوں میں تقسیم کر کے اس نے پیش کیا، اور تعجب آور چراغ، اس طرح کے بہت سارے اس میں فصلیں ہیں، اور ہر فصل میں اس نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا نعوذ باللہ اسلامی اور مقدسات کی اس نے توہین کی ہے۔ اور اسی کتاب میں اس نے پیغمبر گرامی اسلام کو ماہوند کے نام سے اس نے یاد کیا ہے۔ ماہوند ایک شیطان کا تجسم ہے جسے اس وقت قرون وسطیٰ میں اسلام دشمن عناصر پیغمبر گرامی اسلام کے خلاف جو ہے نا جھوٹے الزامات لگانے کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ غیر اخلاقی فعل کا انجام دینے کا الزام لگایا ہے۔ امہات المومنین علیہ السلام کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ یہ غیر اخلاقی فعل یہ انجام دیتے تھے۔ اس طرح کی تہمت جو غیر اخلاقی وہ لگائی گئی ہیں اسی کتاب میں۔ اور خانہ کعبہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر جو مسلمان طواف کرتے ہیں ایک لمبی قطار کی شکل میں، وہ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ جس طرح نعوذ باللہ فحشی کے اڈے پر جانے کے لیے جو ہے نا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لکھتے ہیں۔ اور خود قرآن مجید کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نعوذ باللہ یہ کتاب ایک شیطانی خیالات کا ایک افسانہ ہے، یعنی قرآن مجید کو اس نے شیطانی خیالات کا اس افسانہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب پیغمبر ہے اس پر اس نے نشانہ بنایا ہے۔ نعوذ باللہ بلال حبشی اور سلمان فارسی کو اس نے اسی کتاب میں سیاہ فام دیو سے اس نے تشبیہ دی ہے، یاد کیا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے وہ غلط کام جو ایک گھٹیا اور غلیظ قسم کا انسان انجام دیتے ہیں، وہ سارے کام اس نے نعوذ باللہ پیغمبر کی ذات کی طرف اور امہات المومنین کی طرف اس نے نسبت دے کے بیان کیا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اس طرح کے غلط کام کرتے تھے۔ یا خود وہ پیغمبر کے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نعوذ باللہ ایک شیطانی تجسم ہے۔ اس طرح کے بہت غلط الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ کتاب شیطانی آیات جو اس نے لکھا ملعون نے سلمان رشدی نے، یہ تقریباً 26 ستمبر 1988 کو یہ ناول شائع ہوا، نشر ہوا، اور اس کے نشر ہونے کے بعد پوری دنیا میں مسلم امہ میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوئے، اور بہت سے مسلم امہ کے پڑھے لکھے طبقات نے اس کے خلاف اس کے دفاع میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور خود امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس کی نشر کے بعد 1989 میں اس کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلمان رشدی
جیسے جو شیطان انسان ہے اس کے قتل کرنا واجب ہیں، اور جو بھی مسلمان کی استطاعت میں ہیں کہ اس کو قتل کرنا تو وہ اس کو قتل کریں، لیکن وہ کسی کے ہاں ہو اور کسی کو اس کے بارے میں علم ہو، وہ خود قتل نہیں کر سکتا تو وہ کسی مسلمان کو بتائیں تاکہ وہ اس کو قتل کر سکیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کا قتل کرے گا وہ شہید ہے، اگر کوئی سلمان کو قتل کرتے ہوئے وہ مر جائیں تو وہ اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ اس طرح کے امام خمینی کے فتویٰ بھی ہیں اس کے خلاف بارے میں، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عزت کو مجروح کرنے والا، اور ایک بہت بڑی فتنے کا منبع بھی یہی کتاب ہے شیطانی آیات۔ تو اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، یہ وہی کتاب، اس کو ابتدا میں انگلش زبان میں لکھا گیا، پھر اس کے بعد دنیا کے بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہر زبان میں ہے، اور خود اردو میں بھی ہے اس کا ترجمہ، آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا۔ تو کل اب تک کی خبر کے مطابق کل اس پر نیو یارک میں اس پر حملہ ہوا، ایک جوان نے، ہادی مطر نامی ایک جوان نے اس پر حملہ کیا ہے۔ جب وہ ایک تقریب میں آئے اور اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے، تب جوان جا کے اس پر چاقو سے حملہ کیا، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق وہ زخمی حالت میں ہیں۔ جب اس پر حملہ کیا، یعنی بہت سارے جگہوں پر اس کو وار کیا گیا ہے چھری سے، اور وہ اس حالت میں، زخمی حالت میں، اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہاسپٹل منتقل کیا ہے، اور وہ جوان جس نے حملہ کیا وہ فی الحال اب تک کے رپورٹ کے مطابق وہ پولیس کی حراست میں ہے، لیکن مکمل ڈیٹیل ابھی اس کے بارے میں آیا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مزید ہم آپ لوگوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، حالات حضرت کے بارے میں آپ لوگوں سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور خود جو امام خمینی کا فتویٰ ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سلمان رشدی کے قتل کے بارے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔